You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. پاکستان کی تاریخ پاکستانی سینما کے پوسٹرز کے ذریعے اس سلسلے میں آج ہم 1975 میں ریلیز ہونے والی فلموں کے چند پوسٹرز کو دیکھیں گے اور اس حوالے سے پاکستان کی سیاسی اور معاشرتی تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا حصہ ہے اور آج ہم اس کی ابتدا کریں گے 1975 میں ریلیز ہونے والی ایک فلم بن بادل برسات سے۔ اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا جو کریو تھا، یعنی جو اس کو بنانے والے لوگ تھے، اس میں اس کے جو پروڈیوسر، ہدایت کارہ، اسکرپٹ جنہوں نے لکھا، ڈائلاگ لکھے اور موسیقارہ، یہ سب خواتین تھیں اور یہ فلم بھی خواتین کے حقوق اور خواتین کے حوالے سے ہے۔ خاص طور پہ اس کے جو دو گانے ہیں ان میں جو ہے خواتین کا جو کردار ہے اور خاص طور پہ جو طوائف کے حوالے سے معاشرے میں کس طرح طوائف کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس فلم نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی اور اس کے گانے میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ خاتون کو طوائف کون بناتا ہے؟ کیا وہ خود بنتی ہے؟ نہیں، اس میں اس کا باپ، شوہر، بھائی اور دیگر رشتہ دار یا وہ مرد شامل ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں یہ لعنت جو ہے وہ پھیلی اور انسانی تاریخ میں شروع سے ہے، اب بھی ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں بھی رہے گی، لیکن اس کی اصل وجہ عورت نہیں بلکہ مرد ہیں۔ یہ اس فلم کا خاص جو ہے تھیم تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس فلم میں بہت کچھ ہے، جس میں وہ خواتین جن کے بچہ نہیں ہوتا اور اس والے سے ان کی گھریلو زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے، پھر کس طرح بردہ فروشی جو ہے، یعنی بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان سے پھر جیب کتروں کا کام کروایا جاتا ہے، ان کو پال کے پوس کے بڑا کیا جاتا ہے، ان کو چوری اور ڈکیتی سکھائی جاتی ہے، اور کس طرح معاشرے کے وہ ناسور جو اس کاروبار کو پشت پناہی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ معاشرے میں کتنا اثر رکھتے ہیں، یہ اس فلم میں دکھایا گیا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ فلم 1975 میں ریلیز ہوئی تھی، اور ہم پاکستان کے اگر سیاسی حالات کا جائزہ لیں تو 1975 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا دور حکومت تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو انتخابی منشور تھا اور جو ان کے نعرے تھے، اس میں خواتین کے حقوق، کسانوں کے، نوجوانوں کے، مزدوروں کے، یہ چیز شامل تھی۔ اور 1972 میں اقتدار میں آنے کے بعد پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں جو ہے اصلاحات کا آغاز کیا اور ان حقوق کے حوالے سے کافی قانون سازی بھی کی گئی اور باقاعدہ اس سلسلے میں عملی طور پہ بھی بہت کچھ ہوا۔ اور پھر 1972 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایسی فلمیں بھی پاکستان میں بنی جن میں کسانوں کا، مزدوروں کا، خواتین کا اور نوجوانوں کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور وہ فلمیں جو ہیں خاص طور پہ انہی کہانیوں کے گرد، اسی تھیم کے گرد گھومتی تھی۔ بن بادل برسات بھی ایسی ایک فلم ہے، اس کی ہدایت کارہ زینت بیگم تھیں، یہی پروڈیوسر بھی تھیں، اور اس کی موسیقار جو تھیں وہ شمیم نازلی تھیں جو کہ گلوکارہ مالا کی بہن تھیں۔ زینت بیگم کے حوالے سے دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے 3 فلموں کا ہدایت کار کی، جن میں سے 2 تو براہ راست خواتین کے حقوق کے حوالے سے تھیں۔ ان کی دوسری اس حوالے سے جو کامیاب فلم تھی وہ تھی آبشار، جو 1978 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کی فلم آپ کی خاطر بھی براہ راست تو شاید اس موضوع پہ نہیں تھی، لیکن بہرحال اس میں بھی خواتون کے اس حق کا ذکر کیا گیا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی جو شادی کی جاتی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ بھی اس فلم کا موضوع تھا۔ تو بن بادل برسات اس حوالے سے پاکستانی سینما کی تاریخ میں اور ہماری سیاسی اور معاشرتی تاریخ میں اہمیت رکھتی ہے۔ اور اب جو اگلا پوسٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میرا نام ہے محبت، 1975 میں ریلیز ہونے والی ایک ایسی فلم جو آج تک نوجوانوں میں مقبول ہے، اور یہ پاکستان کی وہ فلم ہے جس نے پاکستان میں رومانٹک فلموں کا ایک نیا انداز جو ہے وہ متعارف کروایا۔ ایک تو اس کے جو ہیرو اور ہیروئن تھے وہ نئے تھے، اور اس کے بعد یہ کہانی جو ہے
یہ اس وقت اس سے پہلے یورپ اور ہالی ووڈ میں بہت مقبول ہوئی، اور اس کے بعد پھر بھارت میں بھی اسی کہانی پہ بہت سی فلمیں بنائی گئیں۔ اس کا آغاز ہالی ووڈ نے سب سے پہلے کیا تھا، جہاں لو سٹوری کے نام سے ایک ایسی کہانی بنائی گئی جس میں دو پیار کرنے والے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے اس کو کینسر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر اس کی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ٹریجک اینڈ تھا کہ کیسے کینسر جو ہے وہ انسان کی جان لیتا ہے، کس طرح تکلیف اور دکھ سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ رومانٹسزم کا ایک جو چہرہ تھا، دکھ اور تکلیف کا رومانس کے ساتھ ساتھ، یہ ایک ابھرتا ہے، اور یہ دنیا بھر کے ادب میں بہت سے ناولز کا، افسانوں کا بھی یہی موضوع رہا، اور اس موضوع پہ پھر میرا نام ہے محبت کے بعد بھی پاکستان میں بہت سی فلمیں بنی۔ میرا نام ہے محبت اس لحاظ سے زیادہ اہم ہے کہ یہ ہمارا وہ دور تھا کہ جب سیاسی طور پہ پاکستان میں کچھ بہتری آئی تھی، معاشی لحاظ سے کچھ بہتری آئی تھی، اور 1971 کا جو سانحہ تھا، جنگ تھی، اس کے بعد حالات کچھ نارمل ہوئے تھے اور پاکستان ایک اپنے ٹریک پر چل پڑا تھا۔ تو اس معاشی بہتری سے اور سیاسی بہتری سے معاشرے میں رومانٹسزم کا جو دور ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ رومانٹک فلمیں ایک پرامن معاشرے میں جنم لیتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں۔ تو میرا نام ہے محبت نے اس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد یہ ٹرینڈ پاکستان میں بہت مقبول ہوا۔ میرا نام ہے محبت کی ایک اور خاص بات جو تھی، وہ پاکستان کے سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت بھی ایک مڈل کلاس، جو اربن مڈل کلاس ہے اور ہماری انڈسٹریلسٹ کلاس ہے، اس کے درمیان جو کشمکش تھی، اس کا ایک پہلو یہاں بھی دیکھنے میں آیا کہ کس طرح ایک مل اونر کا بیٹا جو ہے وہ اپنے ایک ملازم کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اور اس کو کیسے مخالفت کرنی پڑتی ہے، اور کس طرح وہ زمانے کی رسموں کو توڑ کر اپنی محبت کو اپنا لیتا ہے، اسے شادی کرتا ہے۔ ہیرو کا باپ جو کہ ایک انڈسٹریلسٹ ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ اپنے ملازموں سے تعلقات یا رشتہ داری نہیں چاہتا، لیکن ماں، وہ بہرحال ماں ہے، اور وہ تمام ان رسموں کو، ان پابندیوں کو توڑ کر اپنی بہو سے، اپنے بیٹے سے ملنے بھی آتی ہے اور ان کی خیر خبر بھی رکھتی ہے۔ یہ وہ انسانی پہلو تھا جو اس فلم میں اجاگر کیا گیا۔ لیکن یہ فلم جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سوشلزم، اسلامک سوشلزم کا جو کنسیپٹ تھا، اس پر بھی پوری اترتی ہے، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس فلم کی اس دور میں ایک سیاسی اہمیت بھی تھی اور ایک نظریاتی اہمیت بھی تھی۔ اسی لیے اس فلم کو ڈب کر کے چائنیز زبان میں چائنا میں بھی پیش کیا گیا، کیونکہ اس میں جو سوشلزم کا پہلو تھا وہ بہت نمایاں نظر آیا، اور اسی لیے اس فلم کو چائنا میں بھی بہت زیادہ مقبولیت ملی، اور یوں یہ فلم بڑے عرصے بعد پاکستان کی ایک ایسی فلم آئی جس نے بین الاقوامی سطح پر بھی کامیابی حاصل کی، اور باہر بھی ایک پاکستان کا جو فیس ہے اس کو اجاگر کیا۔ اور اب ہمارا اگلا پوسٹر ہے دلہن ایک رات کی۔ جی ہاں جناب، یہ وہ فلم ہے جو کئی حوالوں سے پاکستانی سینما میں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ پشتو فلموں کا جب پاکستان میں آغاز ہوا تو 1970s کے شروع میں یہ فلمیں بننا شروع ہوئیں، تو ان کی جو ابتدائی فلمیں تھیں پشتو فلمیں، وہ پشتون کلچر کے مطابق تھیں، اور زیادہ تر وہاں کی لوک داستانوں پر، یا جو انگریز دور میں ہیرو نکلے پشتون کلچر میں جنہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا آزادی کے لیے، وہ ان کی کہانیوں پر تھیں، جیسے کہ یوسف خان شیربانو، عجب خان آفریدی، علاقہ غیر، درہ خیبر۔ یہ ساری فلمیں پشتون کلچر کو ظاہر کرتی تھیں، اور بالکل اپنی جو علاقائی کہانیاں تھیں اور تھیم تھی ان کو لے کے بنائی گئی تھیں۔ لیکن پھر 1975 میں ریلیز ہوئی دلہن ایک رات کی، جس کا پشتو میں نام تھا ناوید یوشپے۔ جو ناوید یوشپے جو ہے، اس کو اردو ورژن میں دلہن ایک رات کی کے نام سے ریلیز کیا گیا، اور دونوں ورژن بے انتہا کامیاب ہوئے، اور اس فلم کی کامیابی نے پشتو فلموں کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ اس فلم کی تھیم کو، اس کے جو انداز ہے بنانے کا، پکچرائزیشن، اور اس کے ڈریسز، اگر آپ غور کریں تو ایز اٹ از انہوں نے جو ہالی ووڈ کی ویسٹرن فلمیں ہیں ان کو کاپی کیا۔ اب اس کے ڈریسز آپ دیکھ لیں، جینز اور ہیٹ جو کہ امریکن کے ویسٹرن فلموں کے کا ڈریس تھا، انداز شوٹنگ کا
یہاں تک کہ پوری کہانی اور تھیم بھی وہ ویسٹرن فلموں کی لی گئی۔ اب اس وقت کے اگر ہم دیکھیں، بلکہ آج کل بھی اس وقت کے صوبہ سرحد اور آج کل کے KPK میں جینز اور اس طرح کی جیکٹس اور یہ ہیٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی ایشو نظر آئیں گے جو کہ اس فلم میں پورٹرے کیے گئے۔ تو یہ ایک چینج تھا، اور اس کی شاید بنیادی وجہ ایک یہ بھی بنی کہ پشتو فلموں کے جو ناظرین تھے وہ زیادہ تر میل تھے، مرد حضرات تھے، کیونکہ پشتون علاقوں میں فیملیز کے ساتھ یا خواتین کا سینما دیکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور شاید اب بھی ہے۔ وہاں سینموں میں خواتین کا فیملی کا جانا اتنا نہیں ہوتا تھا، سوائے چند بڑے شہروں کے جن میں پشاور یا DI خان تھے، ادر دین وہ باقی جو چھوٹے شہر تھے، ایون کراچی میں اگر جو پشتون سینما بین تھے پشتو سپیکنگ، تو وہ میل تھے، وہ مرد حضرات جو تھے وہ سینما میں جا کے فلم دیکھتے تھے۔ تو اس لیے وہ جو تھیمز تھیں جو اردو اور پنجابی سینما میں تھیں، جس میں جذبات ہوتے تھے، جس میں رشتوں کی بات ہوتی تھی، جس میں سوشل ایشوز ہوتے تھے، تو چونکہ ان کو فیملیز اورینٹڈ تھے اور فیملیز اس سے اٹریکٹ ہوتی تھیں، خواتین اٹریکٹ ہوتی تھیں۔ یہاں معاملہ چونکہ مختلف تھا، تو ایک کمرشل کامیابی حاصل کرنے کے لیے فلموں کو ویسٹرن فلموں کا ٹچ دیا گیا، اور ہوا یہ کہ یہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک جوا کھیلا گیا اور وہ کامیاب ہوا، اور دلہن ایک رات کی کامیابی نے پھر ایک ایسا راستہ پشتو فلموں کو دکھایا کہ جو اب تک چل رہا ہے۔ ابھی بھی پشتو فلمیں ویسٹرن سٹائل کو کاپی کر کے بنائی جاتی ہیں، وہی ان کا ڈریسز ہوتے ہیں اور وہی انداز ہے۔ تو پشتو فلم ایک ایسے چکر میں پھنس گئی کہ جس سے وہ اب تک نکل نہیں سکی، حالانکہ اگر تھوڑی سی توجہ دی جاتی اور یہاں پہ سوشل کلچرل فلمیں بنائی جاتی ہیں جیسے پنجابی میں بنائی جاتی رہی ہیں یا اردو میں، تو پشتو سینما بہت آگے ہوتا، ڈیولپ کرتا، اور اس کے جو دیکھنے والوں کی تعداد فیملیز میں بڑھتی، خواتین میں بڑھتی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور ایک مخصوص طبقے تک پشتو سینما محدود ہو کر رہ گیا، جس سے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ متاثر ہوئی۔ اب جدید ٹیکنالوجی میں آ گیا، ڈیجیٹائزیشن میں ڈیجیٹل کیمرے بھی آ گئے ہیں، فلمیں پشتو میں اس میں بننی شروع ہوئی ہیں، لیکن جو ان کے موضوعات ہیں، جو انداز ہے، وہ وہی ہے۔ تو یہ نہ جانے کب ویسٹرن سٹائل سے نکلیں گے اور پھر اپنے لوکل کلچر کی طرف آئیں، اپنی ہسٹری کی طرف آئیں گے، اپنے لوک داستانوں کی طرف آئیں گے، تو شاید وہ پشتو سینما کی ترقی کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ 1975 میں ریلیز ہونے والی ایک اور فلم دل نشیں کا پوسٹر آپ کے سامنے، ایک اچھا آرٹسٹک پوسٹر ہے جو کہ ظاہر کرتا تھا کہ اس وقت اچھے پوسٹر بھی پاکستان میں بننا شروع ہوئے، لیکن فلم کا موضوع وہی روایتی تھا، ایک طوائف کے ساتھ ایک نواب زادے کی محبت کی کہانی، جس سے پہلے بہت سی فلموں میں تھی۔ دل نشیں میں بھی یہ وہی کہانی کو ریپیٹ کیا گیا، تقریباً وہی تھیم اور وہی اس کا اختتام بھی اسی پہ کیا گیا، اور یہ ایک ریپیٹیشن تھی، ایک سلسلہ تھا، کیونکہ اس طرح کی فلمیں شاید خواتین میں یا فیملیز میں بہت کامیاب تھیں، جہاں پہ رونا دھونا ہوتا تھا، جذبات ہوتے تھے، اور خاتون کی ایک جو مظلومیت تھی وہ ظاہر کی جاتی تھی، اور پھر طوائف کی مجبوری کہ طوائف کس طرح طوائف بنتی ہے، جس طرح کہ ہم نے شروع میں ہی ذکر کیا، اس والے سے ایک فلم کا ہم نے آج کے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا، فلم کا بن بادل برسات، تو وہ بھی تقریباً طوائف کے حوالے سے تھی، اور اس میں بھی وہ مجبوری بیان کی گئی کہ جو معاشرے میں ایک طوائف کو جنم دیتی ہے، کس طرح ایک معصوم خاتون، معصوم لڑکی جو ہے وہ جنگل میں پھنستی ہے، اور کس طرح اس کو طوائف بنایا جاتا ہے، اور ایسی ہی ایک کہانی دل نشیں میں بھی تھی۔ تو روایتی فلم تھی، لیکن اپنی میوزک کے لحاظ سے یہ فلم کامیاب رہی، اور اس کی جو موسیقی تھی اور گانے تھے وہ اپنے دور میں بہت مقبول ہوئے۔ پنجابی فلم چھٹ برے دی یاری کا پوسٹر آپ کے سامنے، اور تاش کے پتوں سے پہ بنا گیا یہ پوسٹر، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس زمانے میں جوا جو عام طور پہ تاش کے حوالے سے ایک ویسے تو کھیل ہے، لیکن اس کو جب غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ پنجاب کے دیہاتوں میں خاص طور پہ یہ جوئے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اس کو برائی کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو یہی اس پوسٹر میں دکھایا گیا، اور فلم کا نام بھی چھٹ برے دی یاری، یعنی تاش کو بنیاد بنا کے، جوئے کی بنیاد بنا کے معاشرے کی ایک جو برائی ہے اس کو اجاگر کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ڈریسز ہیں وہ بالکل پنجابی کلچر کے مطابق ہیں، اور دیہات کی عکاسی کرتے ہیں پنجاب کی، کہ ایک دیہاتی بیسڈ کہانی تھی
جس پہ یہ فلم بنائی گئی، اور ایک سوشل ایول جو ہے جوئے کا، اس کو اور اس کے ساتھ دیگر جو سوشل برائیاں ہیں ان کو اجاگر کیا اس فلم میں۔ تو ہماری فلم کی یہ کہانی، یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نے 1975 کی فلموں کے پوسٹرز پہ بات کی، یہ دوسرا حصہ تھا، اور اس کا تیسرا اور آخری حصہ جو ہے بہت جلد آپ کے لیے پیش کیا کریں گے، جس میں کہ 1975 میں ریلیز ہونے والی باقی چند فلموں کی پوسٹرز جو ہیں ان کے حوالے سے ہم پاکستان کی سیاسی اور معاشرتی تاریخ کا ذکر کریں گے۔